اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ تو کیوں نہ ہوئے تم سے اگلی سنتوں قوموں میں ایسے جن میں بھلائی کا کچھ حصہ لگا رہا ہوتا کہ زمین میں فساد سے روکتے، اور ہاں ان میں تھوڑے تھے وہی جن کو ہم نے نجات دی، اور ظالم اس عیاش کے پیچھے پڑے رہے جو انہیں دیا گیا، اور وہ گنہگار تھے۔ اور تمہارا رب ایسا نہیں کہ بستیوں کو بے وجہ ہلاک کر دے اور ان کے لوگ اچھے ہوں، اور اگر تمہارا رب چاہتا تو سب آدمیوں کو ایک ہی امت کر دیتا، اور وہ ہمیشہ اختلاف میں رہیں گے، مگر جن پر تمہارے رب نے رحم کیا، اور لوگ اس لیے بنائے ہیں، اور تمہارے رب کی بات پوری ہو چکی کہ بے شک ضرور جہنم بھر دوں گا جنوں اور آدمیوں کو ملا کر، اور سب کچھ ہم تمہیں رسولوں کی خبریں سناتے ہیں جس سے تمہارا دل ٹھہرائیں، اور اس صورت میں تمہارے پاس حق آیا اور مسلمانوں کو پند و نصیحت، اور کافروں سے فرمایا کہ تم اپنی جگہ کام کیے جاؤ، ہم اپنا کام کرتے ہیں، اور راہ دیکھو ہم بھی راہ دیکھتے ہیں، اور اللہ ہی کے لیے ہے آسمان اور زمینوں کی غیب، اور اس کی طرف سب کاموں کا رجوع ہے، تو اس کی بندگی کرو اور اس پر بھروسہ رکھو، اور تمہارا رب تمہارے کاموں سے غافل نہیں۔ یہ روشن کتاب کی آیاتیں ہیں، بے شک ہم نے اسے عربی قرآن اتارا کہ تم سمجھو، ہم تمہیں سب سے اچھا بیان سناتے ہیں، اس لیے کہ ہم نے تمہاری طرف اس قرآن کی وحی بھیجی، اگرچہ بے شک اس سے پہلے تمہیں خبر نہ تھی۔ یاد کرو جب یوسف نے اپنے باپ سے کہا، اے میرے باپ، میں نے 11 ستارے اور سورج اور چاند دیکھا، انہیں اپنے لیے سجدہ کرتے ہوئے دیکھا۔ کہا، اے میرے بچے، اپنا خواب اپنے بھائیوں سے نہ کہنا، وہ تیرے ساتھ کوئی چال چلیں گے، بے شک شیطان آدمی کا کھلا دشمن ہے، اور اسی طرح تجھے تیرا رب چن لے گا، اور تجھے باتوں کا انجام نکلنا سکھائے گا، اور تجھ پر اپنی نعمت پوری کرے گا، اور یعقوب کے گھر والوں پر جس طرح تیرے پہلے دونوں باپ دادے ابراہیم اور اسحاق پر پوری کی، بے شک تیرا رب علم اور حکمت والا ہے۔ بے شک یوسف اور اس کے بھائیوں میں پوجنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں، جب بولے کہ ضرور یوسف اور اس کا بھائی ہمارے باپ کو ہم سے زیادہ پیار ہے، اور ہم ایک جماعت ہیں، بے شک ہمارے باپ سرہن ان کی محبت میں ڈوبے ہوئے ہیں، یوسف کو مار ڈالو یا کہیں زمین میں پھینکو کہ تمہارا باپ کا منہ ضرور صرف تمہاری ہی طرف رہے، اور اس کے بعد پھر نیک ہو جانا۔ ان میں ایک کہنے والا بولا، یوسف کو مارو نہیں، اور اسے اندھے کنویں میں ڈال دو کہ کوئی چلتا اسے آ کر لے جائے، اگر تمہیں کرنا ہے۔ بولے، اے ہمارے باپ، آپ کو کیا ہوا کہ یوسف کے معاملے میں ہمارا اعتبار نہیں کرتے، اور ہم تو اس کے خیر خواہ ہیں، کل اسے ہمارے ساتھ بھیج دیے کہ میوے کھائے اور کھیلے، اور بے شک ہم اس کے نگہبان ہیں۔ بولا، بے شک مجھے رنج دے گا کہ اسے لے جاؤ، اور ڈرتا ہوں کہ اسے بھیڑیا کھا لے، اور تم اس سے بے خبر رہو۔ بولے، اگر اسے بھیڑیا کھا جائے اور ہم ایک جماعت ہیں، جب تو ہم کسی مصروف کے نہیں، پھر جب اسے لے گئے
اور سب کے رائے یہی ٹھہری کہ اسے اندھے کنویں میں ڈال دیں، اور ہم نے اسے وحی بھیجی کہ ضرور تو انہیں ان کا یہ کام جتا دے گا، اور ایسے وقت کو کہ نہ جانتے ہوں گے۔ اور رات ہوئے اپنے باپ کے پاس روتے ہوئے آئے، بولے آئے ہمارے باپ، ہم دوڑ کرتے نکل گئے اور یوسف کو اپنے اسباب کے پاس چھوڑا تو اس سے بھیڑیا کھا گیا، اور آپ کسی طرح ہمارا یقین نہ کریں گے اگرچہ ہم سچے ہوں۔ اور اس کے کرتے پر ایک چھوٹا جھوٹا خون لگا آیا ہوا ہے، کہا کہ بھلا تمہارے دلوں نے ایک بات تمہارے واسطے بنا لی ہے تو صبر اچھا ہے، اور اللہ ہی سے مدد چاہتا ہوں ان باتوں پر جو تم نے بتا رہے ہو۔ اور ایک قافلہ آیا، انہوں نے اپنا پانی لانے بھیجا تو اس نے اپنا ڈول ڈالا، بولا آہا کیسی خوش کی بات ہے، یہ تو ایک لڑکا ہے، اور اسے ایک پونجی بنا کر چھپا لیا، اور اللہ جانتا ہے جو وہ کرتے ہیں۔ اور بھائیوں نے اسے کھوٹے داموں گنتی کے روپیوں میں بیچ ڈالا، اور انہیں اس میں کچھ رغبت نہ تھی۔ اور مصر کے جس شخص نے اسے خریدا وہ اپنی عورت سے بولا انہیں عزت سے رکھو، شاید ان سے ہمیں نفع پہنچے، یا ان کو ہم بیٹا بنا لیں۔ اور اسی طرح ہم نے یوسف کو اس زمین میں جماؤ دیا، اور اس لیے کہ اس سے باتوں کا انجام سکھائیں، اور اللہ اپنے کام پر غالب ہے، مگر اکثر آدمی نہیں جانتے۔ اور جب اپنی پوری قوت کو پہنچا ہم نے اسے حکم اور علم عطا فرمایا، اور ہم ایسا ہی صلہ دیتے ہیں نیکوں کو۔ اور وہ جس عورت کے گھر میں تھا اس نے اسے لبھا لیا کہ اپنا آپا نہ روکے، اور دروازے سب بند کر دیے، اور بولی آؤ تمہیں سے کہتی ہوں کہ اللہ کی پناہ، وہ عزیز تو میرا رب یعنی پرورش کرنے والا، اس نے مجھے اچھی طرح رکھا، بے شک ظالموں کا بھلا نہیں ہوتا۔ اور بے شک عورت نے اس کا ارادہ کیا، اور وہ بھی عورت کا ارادہ کرتا اگر اپنے رب کی دلیل نہ دیکھ لیتا۔ ہم نے یوں ہی کیا کہ اس سے برائی اور بے حیائی کو پھیر دے، بے شک وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے ہیں۔ اور دونوں دروازے کی طرف دوڑے، عورت نے اس کا کرتا پیچھے سے چیر لیا، اور دونوں کو عورت کامیاب اور دروازے کے پاس ملا، بولی کیا سزا ہے اس کی جس نے تیری گھر والی سے بدی چاہی۔ عورت نے اس کا کرتا پیچھے سے چیر لیا، اور دونوں کو عورت کا میاں دروازے کے پاس ملا، بولی کیا سزا ہے اس کی جس نے تیرے گھر والی سے بدی چاہی، مگر یہ کہ قید کیا جائے یا دکھ کی مار۔ کہا اس نے مجھ کو لبھایا کہ میں اپنی حفاظت نہ کروں، اور عورت کے گھر والوں میں سے ایک گواہ نے گواہی دی، اگر ان کا کرتا آگے سے چیرا ہے تو عورت سچی ہے اور انہیں نے غلط کہا، اور اگر ان کا کرتا پیچھے سے چاک ہوا ہے تو عورت جھوٹی ہے اور یہ سچا ہے۔ پھر جب عزیز نے اس کا کرتا پیچھے سے چیرا دیکھا، بولا بے شک یہ تم عورتوں کا فریب ہے، بے شک تمہارا فریب بڑا ہے، اے یوسف تم اس کا خیال نہ کرو، اور اے عورت تو اپنا گناہوں کی معافی مانگ، بے شک تو خطاواروں میں ہے۔ اور شہر میں کچھ عورتیں بولیں کہ عزیز کی بیوی
اپنے نوجوان کا دل لبھاتی ہے، بے شک ان کی محبت میں اس کے دل میں پیرا سما گئی ہے، ہم تو اسے سراہی خود رابطہ پاتے ہیں۔